سورہ قمر کی آیت نمبر 41 سورہ قمر کا تیسرا رکوع اور 27ویں پارے کا 10واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور بے شک فرعون والوں کے پاس رسول آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، تو فرعونی ان پر ایمان نہ لائے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری سب نشانیاں جھٹلائیں۔ جو نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں ساری نشانیاں انہوں نے جھٹلا دیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، تو ہم نے ان پر گرفت کی جو ایک عزت والے اور عظیم قدرت والے کی شان تھی۔ یعنی ہم نے فرعونیوں کی گرفت کی عذاب کے ساتھ۔ عظیم گرفت تھی، عزیز عزت والے رب نے گرفت کی، مقتدر عظیم قدرت والے رب نے گرفت کی۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں یا کتابوں میں تمہاری چھٹی لکھی ہوئی ہے؟ کیا کتابوں میں تمہارا بری ہونا لکھا ہوا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اے اہل مکہ، تم ان قوموں سے کیا زیادہ قوی و توانا ہو، یا کفر و عناد میں ان سے کیا تم کچھ کم ہو؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہ بچ سکے تو تم کیسے بچو گے؟ یا تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی آسمانی کتاب میں تمہارے لیے برات لکھی ہوئی ہے کہ تمہاری گرفت نہ ہوگی اور تم عذاب الہی سے امن میں رہو گے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر بدلہ لے لیں گے؟ یعنی کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے لیں گے۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹھیں پھیر دیں گے۔ مراد یہ ہے کہ کفار مکہ کا یہ گروہ، یہ جماعت اب بھاگے گی، اور یہ اس طرح بھاگیں گے کہ ایک بھی قائم نہ رہے گا۔ شان نزول روز بدر جب ابو جہل نے کہا کہ ہم سب مل کر بدلہ لیں گے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرہ پہن کر یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر ایسا ہی ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہوئی اور کفار کو ہزیمت ہوئی، شکست ہوئی۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جماعت بھگائی جاتی ہے، بھگائی جائے گی، ذلیل رسوا ہوگی، اور یہ پیٹھ پھیر دیں گے، پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ، بلکہ ان کا وعدہ قیامت پر ہے، یعنی اس عذاب کے بعد انہیں قیامت کے دن بھی عذاب دیا جائے گا اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ، اور قیامت نہایت کڑی اور سخت کڑوی ہے۔ امر کے معنی ہوتے ہیں سخت کڑوی۔ دنیا کے عذاب سے اس کا عذاب بہت زیادہ اشد ہے، شدید ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم گمراہ اور پاگل ہیں، مجنون ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ راہ یاب ہوتے ہیں، نہ عقل رکھتے ہیں، نہ سیدھے راستے پر آتے ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن آگ میں اپنے منہوں پر گھسیٹے جائیں گے۔
ذوقوا مس سقر، فرمایا جائے گا چکھو جہنم کی آنچ، جہنم کی آگ کا مزہ چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی، ایک مقررہ نظام کے تحت پیدا فرمائی، حسب اقتدائے حکمت پیدا فرمائی۔ یہ آیت قدریوں کے رد میں نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے منکر ہیں اور حوادث کو کواکب، ستاروں وغیرہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ احادیث میں انہیں اس امت کا مجوس فرمایا گیا، جو تقدیر کے منکر ہیں انہیں اس امت کا مجوس فرمایا گیا۔ ان کے پاس بیٹھنے، ان کے ساتھ کلام شروع کرنے، اور وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرنے، اور مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک ہونے سے منع فرمایا گیا، اور انہیں دجال کا ساتھی فرمایا گیا۔ وہ بدترین مخلوق ہیں۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا کام تو ایک بات کی بات ہے جیسے پلک مارنا۔ جس چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ ہو وہ حکم کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جو ارادہ کرتے ہیں فوراً ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے تمہاری وضع کے ہلاک کر دیے تو ہے کوئی دھیان کرنے والا۔ یعنی پچھلی امت کے جو کافر تھے انہیں ہم نے ہلاک کیا، ہے کوئی عبرت حاصل کرے اور نصیحت حاصل کرے اور توبہ کرے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی دھیان کرنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا، توبہ کرنے والا، سمجھنے والا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری غفلت کو دور فرمائے، اللہ تعالی ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے جو زندگی اسے پسند ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور انہوں نے جو کچھ کیا سب کتابوں میں ہے۔ یعنی بندوں کے تمام افعال حافظ اعمال فرشتوں کے رجسٹروں میں ہیں، نامہ اعمال میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں لکھی ہے۔ اسی طرح ہر چھوٹے سے چھوٹا گناہ، بڑے سے بڑا گناہ، ہر نیکی نامہ اعمال میں فرشتے لکھتے ہیں۔ کل بروز قیامت جب حاضر ہوں گے تو نامہ اعمال میں ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی۔ ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک پرہیزگار باغوں اور نہر میں ہیں، یعنی ہوں گے جنت میں، وہ جائیں گے، جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور، یعنی اس کی بارگاہ کے مقرب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی متقی بنائے۔ بار بار جنت کے ذکر کے ساتھ متقیوں کا ذکر ہے۔ متقی وہ ہے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے سچی پکی توبہ کرے اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی متقی بنائے۔ سورہ قمر کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ